نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پارٹ 4۔ مصنف شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مضامین: جنگ فجار، حلف الفضول، ملک شام کا دوسرا سفر، نکاح، کعبہ کی تعمیر، کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا، مخصوص احباب، موحدین عرب سے تعلقات، کاروباری مشاغل، غیر معمولی کردار۔ صفحہ 73 سے صفحہ 88 تک۔ سوالات: باب تیسرا، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تیسرا باب، اعلان نبوت سے پہلے کے کارنامے۔ جنگ فجار۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری رہتا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذو القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نعام میں رکھ دیتے اور نیزوں کی برچیاں اتار لیتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑے تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار، گناہ کی لڑائیاں کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 20 برس کی تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہ اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش غالب آئے اور آخرکار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ سیرت ابن ہشام، جلد 2، صفحہ 186۔ حلف الفضول۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے۔ ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشت ناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے
جنگ فجار کے خاتمہ کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر جیو اور جینے دو کے قسم کا ایک معاہدہ کیا اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ نمبر 1 ملک سے بے امنی دور کریں گے، نمبر 2 مسافروں کی حفاظت کریں گے، نمبر 3 غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، نمبر 4 مظلوم کی حمایت کریں گے، نمبر 5 کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدہ میں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدہ کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا آل حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس تاریخی معاہدہ کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدہ سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدہ کے محرک تھے ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث اور فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 134۔ ملک شام کا دوسرا سفر۔ جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھے، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجے۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا مالی تجارت لے کر ملک شام جائے، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دوگنا دوگی، یعنی ڈبل حصہ دے دو گی۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے ایک معتمد یعنی بھروسے والے غلام میسرہ کو بھی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہے؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہے۔ ان کا نام محمد اور لقب امین ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں یہی ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہے وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار، ایک لمحہ کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلہ کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھے۔ جب ان کی نظر فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا یعنی دل پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرت عقیدت سے انتہائی والیانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہے۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، اور یہاں تک ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 27۔ نکاح حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھے۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔
پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تیمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور ابو حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا، خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھے کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کرو گی، اور کہاں خود ہی آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھے۔ ان سے آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیے۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعہ خود ہی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، یعنی میں نے فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 200۔ فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رشتہ کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بزرگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن شریف عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفا بنی ہاشم و سرداران مضر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بزرگوں کا آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیسا خیال تھا، اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبہ کا ترجمہ یہ ہے:
تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو معد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤ اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور میری قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہوں۔ وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ زرقانی علی المواہب، جلد 1، صفحہ 201۔ جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی ہے جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور ہم لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں دیا 400 مثقال مہر کے بدلے۔ غرض، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 25 برس تک آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اور ان کی زندگی میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے بطن سے پیدا ہوئی، جس کا تفصیلی بیان آگے آئے گا، اور بریلوی سنی سامعین کو سننے کا شرف حاصل ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غم گساری اور خدمت میں نثار کر دی، جس کی تفصیل آئندہ صفحات میں تحریر کی جائے گی۔
اور انشاءاللہ بریلوی سنی سامعین کو سننے کا شرف حاصل ہوگا۔ کعبہ کی تعمیر۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت اور دیانت کی بدولت خداوند عالم جل جلالہ نے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلہ کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے بالاتفاق آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا حکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی، اور حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہم السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ قبیلہ جرہم اور قصی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبہ کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بالا حصہ میں قریش نے کئی بند بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے، اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کرے تاکہ ہمارے قبیلہ کے لیے یہ فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئے۔ بنو عبد الدرار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالہ میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے، یعنی اپنا حاکم مان لیا جائے، اور وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لے۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی، اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ کل صبح سب سے پہلے حرم کعبہ میں میں جاؤں۔ رات بھر لوگ کروٹیں بدلتے رہے
اور حرم کعبہ میں سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، مگر کیا کرے، جس کے تقدیر کا یہ حصہ تھا وہی سب سے پہلے پہنچ گئے۔ حرم کعبہ میں پہنچنے کا سب سے پہلا حصہ کس کے نصیب میں آیا؟ خدا جل جلالہ کی شان کے صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، واللہ یہ امین ہے، لہذا ہم سب ان کے فیصلہ پر راضی ہے۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ حل فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلہ کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہے یعنی دعوے دار ہے، ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلہ والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائے۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا، اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خون ریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجہ میں نہ معلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 196 تا صفحہ 197۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حاطم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پر نالا گرتا ہے۔ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ نمبر 1، سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ نمبر 2، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 3، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ نمبر 4، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ نمبر 5، قوم عمالقہ کی عمارت۔ نمبر 6، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ نمبر 7، قریش کے موروں سے اعلیٰ قصی بن کلاب کی تعمیر۔ نمبر 8، قریش کی تعمیر جس میں خود آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشہ کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حاتم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا۔
اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنایا۔ نمبر 10، عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا، اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ لیکن حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر، جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ حضرت ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیر کے بارے میں علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔ واللہ تعالی اعلم۔ حاشیہ بخاری جلد 1 صفحہ 215، باب فضل مکہ۔ مخصوص احباب۔ اعلان نبوت سے قبل یعنی پہلے جو لوگ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخصوص احباب و رفقا تھے یعنی ساتھی تھے، وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو برسوں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے، اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریک کار و رازدار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کا ایک گول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا، اور وہ پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج و قلق ہوا۔ چنانچہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے، جن کا حضرت ضماد
بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرف اسلام ہو گئے۔ مشکوات باب علامت النبوہ صفحہ 225 و مسلم جلد اول صفحہ 285 کتاب الجمعہ۔ حضرت قیس بن صعیب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے کاروبار میں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریک کار رہا کرتے تھے۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی تجارتی شرکا کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ استیعاب جلد 2 صفحہ 537۔ موحدین عرب کے تعلقات۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمرو بن نفیل ہے۔ یہ علی اعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی شرمناک رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہے۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے 2 شعر بہت مشہور ہیں جن کو یہ مشرکین کے میلوں اور مجمعوں میں بآواز بلند سنایا کرتے تھے۔ رب واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصیر، یعنی کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی، جب کہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں نے تو لات عزا کو چھوڑ دیا ہے اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔ سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 226۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین حق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی و نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا، اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے اور ہاتھ اٹھا کر مکہ میں بلند آواز یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 225۔ اعلان نبوت سے پہلے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زید بن عمرو بن نفیل کو بڑا خاص تعلق تھا، اور کبھی کبھی
ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمرو بن نفیل کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہوں۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے غیر بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ حضرت آسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش، خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ بخاری شریف جلد اول باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل صفحہ 540۔ کاروباری مشاغل۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ چونکہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا۔ اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام و بصرہ و یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکائے کار اور تمام اہل بازار آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی و ادا کی پابندی، خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا ہے، اس کی مثال تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عابل حمزہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا، یعنی میں گیا تو کام میں ایسا مشغول ہو گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو میں بھول گیا۔ پھر وہ وعدہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن بعد یاد آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، مگر میری اس وعدہ خلافی سے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماتح پر ایک ذرا بل نہیں آیا، بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے، میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ
334 باب فی العدہ مجتبائی۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت صعیب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت صعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عرض گزار ہوا، میرے ماں باپ آقائے کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فدا ہو، آپ نے سچ فرمایا۔ اعلان نبوت سے پہلے آقائے کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک تھے۔ آپ نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ 317۔ غیر معمولی کردار۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ طفولیت یعنی بچپن کا زمانہ ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا، تو بچپن کی طرح آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا، اور اعلان نبوت سے قبل آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خیرگیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق کے خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی باتوں میں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملہ میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص شیوا تھا۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی اور عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانہ جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی تھے، آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف رہی۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں شہرا تھا، اور مکہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برگزیدہ اخلاق، اعتبار اور سب کی نظروں میں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خاص وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن عصمت پاک ہی رہا۔ مکہ شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والے ہی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے، لیکن اس کے باوجود آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ غرض نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی، اخلاق حسن اور محسن افعال کا مجسمہ اور تمام
عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہی رہی۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی کہ کوئی ادنا سا عیب یا ذرا سی خلاف تہذیب کوئی بات آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل و خوار کر دے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انگشت نمائی کر سکے، یعنی الزام لگا سکے، انگلی اٹھا سکے۔ لہٰذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے کہ بلا شبہ حضور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محیر العقول و غیر معمولی کردار ہے جو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی سعید روح آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر تن من دھن کے ساتھ اسی طرح نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان ہونے لگے کہ ان کی جانثاریوں کو دیکھ کر شمع کے پروانوں نے جانثاری کا سبق سیکھا اور حقیقت شناس لوگ فرت عقیدت سے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن صداقت پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلامی راستہ پر عاشقانہ اداؤں کے ساتھ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے چل پڑے، چلو وادی عشق میں پا برہانہ، یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے، یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے۔ 6 سوالات تیسرے باب کے۔ سوال نمبر 1، جنگ فجار کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور آخری جنگ فجار کن لوگوں کے درمیان لڑی گئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جواب نمبر 1، اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس آخری جنگ فجار میں سرور کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ پہلے قیس پھر قریش غالب آئے اور آخر کار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا، یہی اس جنگ کا نتیجہ نکلا۔ سوال نمبر 2، حلف الفضول کے معاہدے کا نام حلف الفضول کیوں رکھا گیا اور اس معاہدے کا پس منظر کیا ہے؟ جواب نمبر 2، اس تاریخی معاہدہ کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں، قریش کے اس معاہدہ سے بہت پہلے مکۃ المکرمہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدہ کے محرک تھے، ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث اور فضل بن وداعہ اور فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا، یعنی چند آدمیوں کے معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ سوال نمبر 3، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جب ملک شام کا دوسرا سفر فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ جو غلام تھا اس کا نام کیا تھا، اور اس غلام کی ملاقات جس راہب کے ساتھ ہوئی اس کا نام کیا تھا، اور اس راہب نے کیا بشارت دی؟ جواب نمبر 3، ملک شام کے دوسرے سفر کے وقت شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ غلام کا نام میسرہ تھا۔ اس غلام کی ملاقات جس راہب سے ہوئی اس راہب کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ راہب میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہے؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہے، ان کا نام نامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں یہی ہے، کیونکہ نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت و انجیل میں پڑھی ہے وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ یہی اس راہب نستورہ کی بشارت تھی۔ سوال نمبر 4، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت و محبت نیز نکاح کی رغبت پیدا ہونے کا کیا سبب بنا؟ جواب نمبر 4، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر 2 فرشتوں کا دھوپ سے بچانے کے لیے پروں سے سایہ کرنا، امانت و صداقت اور نستورہ راہب کی بشارت کے ان میں نبی آخر الزماں کی ساری نشانیاں موجود ہے، اور پورے سفر میں عجیب و غریب چیزیں جو ظاہر ہوئے جس کو غلام میسرہ نے دیکھی تھی وہ سب بیان کی۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنے طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا اور نکاح ہو گیا۔ سوال نمبر 5، کعبہ معظمہ کتنی بار اور کس کس نے تعمیر کیا؟ تفصیلاً بیان کرے۔ جواب نمبر 5، خانہ کعبہ 10 بار تعمیر کیا گیا۔ پہلی بار فرشتوں نے، دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسری بار حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے، چوتھی بار حضرت ابراہیم اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہم السلام نے، پانچویں بار قوم عمالقہ نے، چھٹی بار قبیلہ جرہم نے، ساتویں بار قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب نے، آٹھویں بار قریش نے جس میں آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک تھے، نویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے دور خلافت کے زمانے میں، 10ویں بار عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے،
سوال نمبر 6، فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ جواب نمبر 6، فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ نوٹ: غلط اور صحیح الفاظ کی نشاندہی کرے اور کچھ الفاظ کے مطلب کو واضح کرے کہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ سیرت، عادت، قریش طاقتور، ایمان ماننا قبول کرنا، ایذا تکلیف، مولود ولادت پیدائش، انتقال کرنا دنیا سے کوچ کرنا، جنگ لڑائی، معیشت ذاتی ملکیت، رزق زندگانی گزر اوقات، زوجیت ایک چیز کو دوسرے چیز سے ملانے کا عمل، بیوی بننا، مخصوص خاص، دوست عزیز پیارے، موحدین بہت سے موحد خدا کو ایک ماننے والے، مشاغل بہت سے کام، راہب کلیسا کا پادری، نصارہ کا پیشوا۔ غلط اور صحیح الفاظ: زمانہ فطرت صحیح الفاظ، زمانہ فطرت غلط الفاظ۔ خوف و ہراس صحیح الفاظ ہے، خوف و ہراس غلط الفاظ ہے، اور یہ دو غلط الفاظ فقیر کے منہ سے نکلے ہیں، اس لیے یہاں پر اس کی وضاحت کی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پارٹ 3 میں سورہ رحمان کی پہلی آیت کا ترجمہ ریکارڈ نہیں ہوا، اس لیے پھر سے یہاں پڑھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا، جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ رحمان ترجمہ کنز الایمان، آیت 1 تا 4۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔